نفرت کا جو بیج ہم بوتے ہیں اس درخت کا سب سے کڑوا پھل خود ہمارے حصے میں آتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم ایک گلاب نہیں بن سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگر تم گلاب نہ بن سکو تو پھر ایک کانٹا بن جاؤ۔ یہاں ایک راز کی بات ہے اور وہ میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں۔ جو شخص کانٹا نہیں بنتا وہ بالآخر گلاب بن ہی جاتا ہے۔ دنیا کی محبت انسان کو لا مذہب بناتی ہے، بے دین کرتی ہے، بے شرم، جھوٹ اور بے ایمانی۔ انسان وہ سب کرتا ہے جو پہلے نہیں کرتا۔ وہ کفر کا کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے جس پر پہلے وہ استغفار کیا کرتا تھا۔ جب دنیاوی خواہشات پوری ہوتی رہتی ہیں تو روح کو غیر ضروری احتجاج کی حاجت نہیں رہتی۔ یہی آج کل روح کی خوشی کا معیار ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ قربت جنسی تعلقات کے بارے میں ہے، لیکن قربت حقیقت کے بارے میں ہے۔ جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اپنا سچ بتا سکتے ہیں، جب آپ اس کے سامنے اپنا باطن دکھا سکتے ہیں، جب آپ اس کا ہاتھ تھامے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا جواب ہوتا ہے کہ تم میرے ساتھ محفوظ ہو، تو یہ قربت ہے۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر صبر رکھیں کیونکہ جس کے اختیار میں ہیں وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں سب کچھ بہترین رکھا ہوتا ہے، بس صبر کریں اور نوازنے والی ذات نوازے گی۔ ایک خوبصورت اور باکمال عورت وہ ہے جس سے آپ دنیا کے ہر موضوع پر گفتگو کر سکیں، لیکن اسے اپنی حدود معلوم ہوں اور وہ آپ کو اپنی حدود بتانے کی ہمت رکھتی ہو، پھر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ آپ صرف اور صرف اس کی عزت کریں۔ ان کا قرب پائیں جو آپ کی روح کی کھڑکیاں کھول دیتے ہیں اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ سارا جہاں روشن کر سکتے ہیں۔ محبت کرنے والے یہ کہاں دیکھتے ہیں کہ انہیں کم محبت مل رہی ہے یا زیادہ؟ ان کے لیے تو بس یہی کافی ہوتا ہے، من چاہا انسان پیار سے بات کر رہا ہے۔ عمر کوئی بھی ہو، عورت ہو یا مرد، محبت درکار رہتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کی کیئر کرتا رہے، اس کی خوشی میں خوش، دکھ میں ساتھ کھڑا رہے۔ نہ منانے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، پر روٹھے ہوئے کو منانے کی صرف ایک وجہ ہوتی ہے، وہ ہے محبت۔ میرے پاس کبھی کوئی اتنی قیمتی چیز، اتنی نایاب چیز اور اپنی خاص چیز تھی ہی نہیں کہ جس سے میں تمہیں تشبیہ دوں۔ تم بس خود میں اکلوتے ہو، بہت قیمتی، بہت نایاب اور بہت خاص۔ مرد کے ہاتھ میں اتنی گرفت تو ہونی چاہیے کہ وہ اپنی عورت کا ہاتھ سارے زمانے کے سامنے دلیری سے تھام سکے۔ جہاں محبت ہو وہاں بہتر کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں تو نامکمل شخص بھی پوری کائنات لگنے لگتا ہے۔ ایک سوالی نے کسی دانا سے پوچھا، کیا چیز زیادہ اہم ہوتی ہے، راستہ یا منزل؟ دانا نے کہا، تمہارا ہم سفر۔ والدین کے بعد عورت کا سب سے مضبوط سہارا اس کا شوہر ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہر عورت کے خاوند کو لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ میں نے کبھی ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے کسی کو رلایا ہو اور خود رویا نہ ہو، کبھی سکون سے جی پایا ہو۔ جو رلائے گا وہ روئے گا، جو خوشیاں بانٹے گا وہ خوشیاں پائے گا، سکون پائے گا، اور جو دھوکہ دے گا وہ جرمانے سمیت دھوکہ ہی واپس پائے گا۔ زندگی مکافات عمل ہے، میری جان سوچ سمجھ کر بانٹیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے واپسی ضرور ہوگی۔ سوچنے اور سوال کرنے کی عادت ڈالیں، ورنہ ساری زندگی بے شک کرتے رہیں گے۔ صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک، میں ہی کیوں؟ اور بے شک یہ فطرتی طور پر ہوتا ہے، بہت تھک جاتا ہے انسان،
مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ خدا کے بعد یہ سب ایک مرد کے ہاتھوں میں ہوتا ہے کہ وہ جتنا چاہے عورت کو مضبوط بنا سکتا ہے، کیونکہ مرد جتنا حسین طریقے سے اسے دیکھے گا، بولے گا اور سنے گا، عورت اتنی ہی حسین ہوتی جائے گی۔ حجاب اتارنے کے لیے ہزاروں دلائل کی ضرورت پڑتی ہے، اور حجاب پہننے کے لیے ایک ہی دلیل کافی ہے کہ یہ حکم ربی ہے۔ بے شک اتنا مت بولو کہ لوگ خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جاؤ کہ لوگ کچھ اور سننے کا انتظار کریں۔ سیانے کہتے ہیں گھوڑے کے قریب پیچھے سے نہیں جانا چاہیے اور بیل کے قریب سامنے سے نہیں جانا چاہیے، لیکن جاہل کے قریب کسی بھی سمت سے نہیں جانا چاہیے۔ مل جل کر کام کریں، جب تک دو چراغ روشن نہ ہوں ایک چراغ کے نیچے اندھیرا ہی رہے گا۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ ماضی کو کوسنے سے پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، بہتر یہی ہے کہ اپنی غلطیوں سے سبق لیا جائے اور اپنا مستقبل بہترین بنایا جائے۔ اب وہ احساس نہیں کہ کچھ لکھ پاؤں کہ اتنی بے دردی سے توڑی ہے کسی نے امیدیں میری۔ زندگی کاٹنے کو نکلے تھے، زندگی کاٹ کے کھا گئی ہم کو۔ محسن کسی کے ظرف کو اتنا نہ آزما، ہر شخص اپنے آپ میں بڑا لاجواب ہے۔ اشک سینے میں اتر جائیں تو کچھ خوف نہیں، دل جب آنکھوں میں دھڑکتا ہے تو ڈر لگتا ہے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں کیسی جھجک، اس کے پاس گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی، وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں جب تمہاری زندگی میں دو ایسے راستے آ جائیں کہ ظالم تمہیں گردن اٹھانے نہ دے اور دین تمہیں گردن جھکانے نہ دے تو تیسرا راستہ گردن کٹانے کا راستہ ہے۔ جس نور کی تمہیں تلاش ہے وہ قرآن ہی تو ہے، خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔